السلام علیکم دوستوں، مجھے کہتے ہیں شبیر احمد۔ کیا آپ کو نماز کے دوران وسوسے آتے ہیں کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، یا میں سجدہ صحیح ادا نہیں کر رہا، یا پھر یہ خیال کہ میری نماز قبول نہیں ہوگی، یا اور کئی طرح کے دنیاوی خیالات جو آپ کو بے چین کر دیتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو صرف اور صرف خاص آپ کے لیے ہے، اس کو پورا دیکھیے گا۔ آج ہم بات کریں گے ACT تھیراپی، یعنی ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھیراپی، جس پر عمل کر کے آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پہلا مرحلہ ایکسیپٹنس، قبول کرنا۔ آپ نے اپنے خیال کو دبانا نہیں ہے، بلکہ قبول کرنا ہے۔ اگر دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، تو خود سے دل ہی دل میں کہیں ٹھیک ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا، بس اتنا کہنا ہے، دبانا نہیں ہے اس سوچ کو، جھگڑا نہیں کرنا، بس خود سے اتنا سا کہنا ہے، ہاں ٹھیک ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا۔ دوسرا مرحلہ کوگنیٹو ڈیفیوژن، خیال کو حقیقت سے الگ کرنا ہے۔ اب آپ نے اپنے خیال کو حقیقت سے الگ کرنا ہے۔ جب آپ کو خیال آئے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، تو خود سے پوچھیں کیا اس کا کوئی فزیکل ثبوت ہے؟ میرے پاس کچھ ایسا ہوا ہے؟ اگر واقعی وضو ٹوٹا ہوتا تو میں وضو کرنے جا چکا ہوتا۔ ثبوت تو کوئی نہیں ہے، بس ایک خیال ہے۔ اسی طرح اگر دماغ کہتا ہے میری نماز قبول نہیں ہو رہی، تو سوچیں نماز قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تیسرا مرحلہ پریزنٹ مومنٹ اویئرنیس، حال میں رہنا، یعنی ابھی میں رہنا۔ جب آپ نماز میں ہو تو پوری توجہ موجود لمحے پر لگائیں۔ ہر آیت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں اور پہلے سے اس آیت کو سمجھ لیں۔ ہر الفاظ کے مفہوم کو خود محسوس کریں۔ جب آپ کا فوکس حال پر ہوگا تو وسوسے خود ہی ختم ہونے لگیں گے۔ حال یعنی ابھی جو چل رہا ہے، جو مولوی صاحب جو تلاوت کر رہے ہیں، اس پر دھیان دینا۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ ویلیوز کلیریفیکیشن، اپنی اقتدار کو پہچاننا۔ سوچیں یہ وسوسہ آپ اور اللہ کے تعلق کو کتنا متاثر کر رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو آپ کا کنیکشن ہے، یہ خیال اور یہ خیالات اسے کتنا ڈسٹرب کرتے ہیں۔ جب آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ خیالات صرف آپ کی عبادت میں رکاوٹ ہیں اور کچھ بھی نہیں، تو آپ کا دل خود بخود ان سے دور ہونے لگے گا۔ پانچواں مرحلہ ہے کمٹمنٹ، عزم اور تسلسل۔ وسوسہ آئے تو رکے نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور نماز جاری رکھیں۔ یہی آپ کا عزم ہے۔ دھیان خیالات پر نہیں، اللہ پر رکھیں۔ جب آپ ان 5 مرحلوں پر عمل کریں گے، قبول کرنا، خیال کو الگ کرنا، حال میں رہنا، اپنے اقتدار پہچاننا اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے عبادت میں تسلسل دکھانا، تو انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ کے وسوسے ختم ہونے لگیں گے۔ اور یہ جو تھیراپی ہے نا، یہ صرف اور صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ آپ باقی بھی جو آپ کے ساتھ نیگیٹو خیالات اور نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہوتی ہے، انزائٹی میں، ڈپریشن میں، خوف میں، تو آپ اس کے لیے بھی اس کو اپنے حساب سے ڈیزائن کر کے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ باقی میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں انزائٹی ڈپریشنز کے جو سمپٹمز ہوتے ہیں اور اس کے جو حل ہوتے ہیں، اس کے اوپر میں نے تھیراپیز بھی بنائی ہے، افرمیشنز کی ویڈیو بھی ہے، EFT بھی ہے۔ سب کو ایک ایک کر کے دیکھیں، ایک رف پیڈ لیں اور اس سے سیکھیں، اور جو آپ نے سیکھا ہے اس کو لکھیں اور پھر اس کو کم از کم 30 دن تک فالو کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جو بھی یہ ٹینشن اور پریشانی اور انزائٹی ہے، اس کو آپ مینج کریں گے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک کریں گے۔ مجھے کہتے ہیں شبیر احمد، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔